اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 42 سے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنا شروع کریں گے۔ آج ہم نے جہاں یہ ٹاپک ختم کیا وہاں ایک ریٹورک تھا۔ ریٹورک کا مطلب ایک ایسا سوال جس کا جواب سننے کا انتظار ہی نہیں کیا جائے گا۔ یہ صورت ہمیں معلوم ہے، صورت مبارکہ قریش سے مخاطب ہے بنیادی طور پہ، لہٰذا قریش کو تو چاروں طرف پھیلی ہوئی نشانی اللہ نے دکھانی ہے، ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دینا ہے آخرت کے ذکر سے، اور ان چاروں طرف پھیلی ہوئی نشانیوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے دلیل ان کو سنانی ہے کہ یہ توحید میں تمہیں کھوٹ نہیں کرنا، تمہیں اس رسالت کو ماننا ہے، اس آخری رسول کی، اور ہدایت پہ عمل کرنا ہے۔ تو بتایا تھا کہ یہ بتاؤ اگر مشکل میں پھنس جاؤ اور اللہ اس کو دور نہ کرے جس کو تم پکارتے ہو مشکل میں، تو پھر اس وقت حال تمہارا کیا ہوتا ہے؟ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اچھی طرح جانتے ہو کہ بھول جاتے ہو اپنے ان شریکوں کو جن کو تم اللہ کے علاوہ شریک قرار دیتے ہو۔ یہ تو تمہارا حال ہے، تمہیں معلوم ہے، تم قرار بھی دیتے ہو کہ ہر بری مصیبت کا مداوا اس اللہ کے گھر کا اللہ، یہ گھر والا، لیکن کہتے ہو کہ دنیا کے معاملات، ہمارے کاروباری معاملات، اس کے لیے ہمیں لات عزا اور منات کا سہارا لینا ہے، چڑھاوے ان پہ چڑھائے جائیں گے۔ یہ کیسا شرک کرتے ہو، اور جب مصیبت میں گر جاتے ہو سوائے اللہ کے کسی کو پکارتے نہیں ہو، بھول جاتے ہو تم جن کو تم شریک بناتے ہو، یہ تمہارا حال ہے، تو پھر حق مانتے کیوں نہیں ہو؟ یہاں پہ ہم نے بات روکی تھی پچھلی دفعہ آیت نمبر 41 میں، وَلَقَدْ، تو پھر یہ پکی بات ہے، ارسلنا الی امم من قبلک، کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے پہلی مرتبہ بھیجا ہے، یہ پکی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی امتوں کی طرف سے ہم نے بھیجے ہیں۔ کیا بھیجے ہیں؟ اپنے رسول بھیجے ہیں، آپ سے پہلے بھی ہے نبی، اے ہمارے رسول، من قبلکا، آپ سے پہلے بھی ہم نے بھیجے ہیں رسول اپنی امتوں کی طرف۔ پھر ہوا کیا؟ اخذا کہتے ہیں پکڑنے کو، فاخذناہم، پھر جن کی طرف بھیجے تھے ان کو ہم نے پکڑا، بالبأساء، کن سے؟ سختیوں سے، والضراء، اور مشکلوں سے، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ تضرع، وہ عاجزی اختیار کرے۔ مشکل میں تو اللہ یاد آتا ہے انسان کو، آج دیکھ لیں ہاں مشکل میں ہی ہے نا ایک طرح کی، تو یہ مشکل، یہ امتحانات اللہ نے بنائی امتحان گاہ سے لیے ہے تاکہ دل پلٹیں۔ یہ موقع ہوتا ہے دراصل اللہ کی طرف رجوع الی اللہ کا موقع ہوتا ہے۔ ہر مشکل، وہ انفرادی مشکل ہو، وہ گھر میں کوئی بات ہو جائے، اپنی ذات پر ہو جائے، وہ باہر ہو جائے، اللہ کبھی موت کو جمع بھی کر دیتا ہے۔ انفرادی اموات تو دنیا میں جاری و ساری ہیں، وہ سب ہمارے لیے یاد دلانے کا باعث بن جانی چاہیے، تضرع آ جانا چاہیے، عاجزی آ جانی چاہیے کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ بم نہ بھی صحیح ایک مچھر، بم نہ بھی صحیح ایک ایسا بیکٹیریا، ایک ایسا وائرس جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آ رہا، انسان کو عاجزی اللہ کرے ہم سیکھ لیا کریں، اس بہانے ہی سیکھ لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے پہلے بھی رسول آئے، انہوں نے بتایا ہے کہ آخرت آ جانی ہے، مان لو ہماری بات۔ اس سے پہلے بھی کیا ہوتا رہا ہے، ہم پکڑتے رہے لوگوں کو سختیوں سے، تکلیفوں سے، تاکہ وہ ان کے دل اللہ کی طرف رجوع کریں، عاجزی اختیار کر لیں۔ ایسا کیوں نہ ہوا؟ فلولا اذ جاءہم باسنا، ایسا کیوں نہیں ہوا پھر کہ جب ان پہ سختیاں آ گئیں، تضرعوا، وہ تضرع اختیار کرتے، ان کے دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتے، وہ عاجزی اختیار کرتے، لیکن ہوا کیا؟ ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سختی ہوتے چلے گئے، ان لوگوں کے دل سختی ہوئے بجائے عاجزی اختیار کرنے کے۔ وزین، آپ دیکھیں سب سے کیا زبردست آیت ہے اور جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ زینت ہم بھی کہتے ہیں آراستہ کر دینے کو، خوشنمائی کو۔ وزین لہم الشیطان، شیطان ان کو کیا کرتا رہا؟ مزین کر کے، خوشنما کر کے دکھاتا رہا، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے سمجھتے تھے کہ بس یہ سب بہت اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بدلے ان کو دنیا ملتی رہتی تھی۔ لہذا انہوں نے جب بینچ مارک یہ بنایا، جب اپنا معیار یہ بنایا کہ ہمیں مل تو رہی ہیں نعمتیں، تو شیطان دراصل کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ ان کے ہی اعمال ان کو خوشنما کر کے دکھاتا رہتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ سبق پکڑ کے عاجزی اختیار کرتے، اللہ کی طرف ان کا رجوع اور بڑھ جاتا۔ ابھی ماشاءاللہ سورہ بقرہ کی کچھ آیات کی تلاوت سن کر آئے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، پڑھ کر آئے نا کہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ عَلَیہم صلوات من ربہم ورحمۃ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ۔ تو یہ صلاۃ اور صبر، اور اس سے پہلے یہ کیونکہ ہم نے یہاں سے شروع نہیں کیا پڑھنا سورہ بقرہ، اس سے پہلے تھا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو تم بس مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرے شکر گزاروں میں رہنا۔
کفر کرنے والوں میں مت جانا، اور آگے بتایا تھا اس کا طریقہ کیا ہوگا، صبر اور صلات۔ تو قرآن پڑھا ہی چل جاتا ہے کہ اسے یاد دہانی حاصل کی جائے۔ ہر صلات میں قرآن یاد دہانی کے لیے تو پڑھ رہے ہیں، فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، یہ بھی وہی یاد دہانی ہے کہ جب ایسی مصیبتیں آئیں تو رجوع الی اللہ بڑھ جانا چاہیے، ہماری صلات کی کوالٹی اور بہتر ہو جانی چاہیے، ہماری دعائیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے گڑا کے ماننی چاہیے ہمیں، اور اس سلسلے کو پھر مصیبت ٹل جانے کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے ہمیں۔ قرآن بار بار صبر ہی دیتا ہے ہمیں، سبق یہی دیتا ہے۔ فلما، پھر ہوا کیا، نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ بھلا دیے گئے اس سے جو یاد دہانی کرائی گئی تھی، جب مشکل ٹل گئی، ایک تو مشکل آئی، موقع ملا، اس مشکل میں بھی تضرع آنے کے بجائے ان کے دل سخت رہے، لیکن پھر ہوتا کیا ہے، اگر کوئی اس سے بھی عاجزی اختیار نہ کرے، اللہ اپنا قانون سنا رہا ہے ہمیں کہ پھر ہوتا کیا، ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ دل سخت کر دیتا ہے پہلے مرحلے میں، اب پھر کسی کو ہدایت نہیں ملتی، یہ تو پھر اللہ کی ذمہ داری ہو گئی کہ اس نے ہدایت نہیں دی۔ یہ نہیں ہے اللہ کا قانون، اللہ کا قانون ہے وہ موقع دیتا ہے، ہدایت پہنچاتا ہے، مشکل ڈال کے واپس بلانے کی کوشش کرتا ہے، اگر پھر بھی دل سخت رہیں، اب یہ وقت آئے گا جو آ رہا ہے۔ تو ہوا کیا، کیونکہ وہ پھر بھی نہیں مانے، شیطان ان کو دنیا مزین کر کے دکھاتا رہا، اور وہ دنیا میں مگن رہے بجائے اللہ کی طرف عاجزی اختیار کرتے۔ فلما نسوا، بھول گئے، ما ذکروا بہ، جس چیز سے ان کو یاد دلایا گیا وہ پھر بھی بھولے رہے، پھر کیا ہونا ہے، دیکھیے کتنا خطرناک انجام، کس طرح سمجھایا جا رہا ہے۔ فتحنا علیہم ابواب، ان کے لیے کھول دیے گئے دروازے، کل شیء، سب کچھ دے دیا جائے گا ان کو سب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ملنا شروع ہو جاتا ہے؟ دنیا، ہر نعمت، ہر آسائش، حتیٰ کب تک ملتا رہتا ہے؟ اذا فرحوا بما، جب اس میں بالکل ہی مگن ہو جاتے ہیں، بالکل جیسے بس مل گیا، ہمیں اترانے لگے، شیخی میں آ گئے، دیکھو سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ، بہت ہی سرعت سے اللہ ان کو پکڑتا ہے، پلک جھپکتے، جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا پکڑے جانے کا۔ فاذا ہم مبلسون، جبکہ وہ کیا ہو گئے ہوتے ہیں، بالکل نامید ہو جاتے ہیں پھر کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسی پکڑ آ گئی۔ اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتایا، ہدایت نہیں حاصل کی، مشکل میں ڈال کے پلٹانے کی کوشش کی، نہیں آئی کی، آسانی کر دی، رسی چھوڑ دی، ڈھیل دے دی، پلٹنے کا راستہ بھی بند کر دیا، اور پھر جب پکڑتا ہے تو بہت ہی تیزی سے پکڑتا ہے۔ قرآن سارے رسولوں کی داستانوں سے بھرا پڑا ہے، کیسی ان کی امتوں کو کیا کیا نعمتیں نہیں تھیں، اور جب پکڑا گیا تو کیا عبرت کا نشان بنا کے چھوڑا اللہ نے۔ یہ قیامت تک قرآن اسی لیے پڑھا جائے گا کیونکہ رسول اب کوئی نہیں آنے، ان کے نعم البدل ہے، ان کا نعم البدل یہ کتاب جو وہ چھوڑ کر گئے ہمارے درمیان، کہ پڑھتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، وابستہ ہوتے جاؤ، اپنی راہ سیدھی کرتے جاؤ۔ فقطیہ، قطع کرنا ہم بھی کہتے ہیں، کاٹ ڈالنا، توڑ دینا، الگ کر دینا۔ فقطیہ دابر القوم الذین ظلموا، اللہ نے جڑ کاٹ دی، پھر اللہ نے جڑیں کاٹ دی ان قوم کی، کن کی؟ جو ظالم ہوا کرتی تھیں، ظلم کرنے والوں کی۔ قرآن بھرا پڑا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر آخر رسول تک، یہی تو قرآن بار بتا رہا ہے، اللہ پھر جڑیں کاٹ دیتا ہے ایسے ظالمین کی۔ والحمدللہ رب العالمین، اور ظاہر ہے جڑیں جن کی کٹتی ہیں وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے اپنی لو لگا کے رکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سب تعریفیں، تمام تر شکر اس اللہ رب العالمین کا ہے جس نے دنیا میں بھی ہمیں ہدایت جاری کی، اور ہدایت پہ چلنے والوں کا بہترین بدلہ اس نے آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ قل، کہیے ان سے ہمارے رسول، ارا کہتے ہیں دیکھنے کو، ارائی تم دیکھو، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، تم یہ تو ذرا مجھے سامنے کی بات بتاؤ کہ اگر اللہ پکڑ لے، چھین لے، ضبط کر لے تمہاری سماعتوں کو، یعنی کہ تمہاری نظر کو، تمہاری دیکھنے کو، اور ختم کہتے ہیں اسٹیمپ لگا دینے کو، مہر لگا دینے کو، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پہ اگر وہ مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کیا معبود ہے جو تمہیں یہ واپس تمہارے حوالے کر دے؟ یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ریٹورک ہے کہ تمہیں معلوم ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اگر یہ ضبط کر لیے تمہارے حواس، اللہ نے تمہارے دل میں مہر لگا دی، تم حد کراس کر گئے، اللہ نے ہدایت کی طرف تمہارے دل بند کر دیے، پھر کوئی پلٹا سکتا ہے باتیں؟ نہیں۔ انظر، دیکھیے تو صحیح، کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، کیسی کھلی ہوئی بار بار بیان کرنے والی ہماری آیتیں ہیں، یہ ہے کہ ان سے پھرے ہی جاتے ہیں، منہ موڑے ہی جاتے ہیں، اعراض کرتے ہی چلے جاتے ہیں اتنی سامنے بدیہی باتوں سے۔ قل، کہیے ان سے، ارائیتکم، پھر دیکھو سامنے کی بات تو مجھے بتلاؤ، ان آتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تم پہ اللہ کا عذاب، بختہ، سرعت کے ساتھ، پلک جھپکتے میں، بہت تیزی کے ساتھ، او جہرا، یا کھلم کھلا اعلان کر کے اللہ بول دے، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کیا پھر ظلم کرنے کے علاوہ، ظالموں کے علاوہ بھی کوئی پکڑا جانا ہے اللہ کے عذاب میں؟
تو جب رسولوں کی قوموں پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، رسول جب دین پھیلا دیتے ہیں، سامنے موجود ہوتے ہیں، تو پھر عذاب انکار کرنے والوں پہ آتا ہے۔ کشتی میں جو چڑھ گیا نوح کی وہی بچے گا، جو ہود اور صالح کے ساتھ نکل گیا وہ بچے گا، جو پیچھے رہ جائے گا مارا جائے گا۔ جو مانے گے رسول کی بات وہی بچے، جو نہیں جنہوں نے مانی ہم جانتے ہیں مسلمہ طریقے کیا کیا گیا ان کے ساتھ، کیا ہوا ان کے ساتھ۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، یہ ذہن میں رکھیے اے ہمارے رسول، آپ بھی، سارے ایمان لانے والے آپ بھی، کہ ہم نہیں بھیجتے کسی رسول کو سوائے کس کے؟ اپنے رسولوں کو بھیجتے کس لیے کہ وہ خوشخبری سنا دیں اور وہ اللہ کی آخرت کے بارے میں خبردار کر دیں، بشارت بھی دے دیں، انذار بھی کر دیں۔ بشارت ان کو دے دیں جو توحید پر آ جائیں، آخرت پہ ایمان لا کے ہدایت پہ عمل پیرا ہو جائیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں ان کے لیے۔ ان کو تو دنیا میں کوئی تکلیف آ بھی گئی تو تھوڑے دن کی ہے۔ اور انذار کر دیجئے کہ اگر ہدایت سے منہ موڑ کے زندگی گزار لی، وہ تو جانور بھی گزار لیتے ہیں، کھاتے تو جانور بھی ہیں، تعلقات تو جانور بھی قائم کرتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا زمین پہ چلنا پھرنا تو جانوروں کا بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر وہ وقت آ جائے گا جب اعمال کے بدلے ہوں گے، نہ کوئی بیچ میں آ سکے گا بچانے، نہ نعوذ باللہ اللہ کو کوئی دھمکی دینے والا ہے، نہ معاذ اللہ اللہ کو کوئی رشوت دے سکتا ہے، نہ معاذ اللہ کوئی جھوٹی سفارش کر سکتا ہے اللہ کے سامنے۔ بار بار پڑھتے ہیں قرآن میں ہم یہ بات، بار بار پڑھتے ہیں۔ کوئی جھوٹی سفارش بھی نہیں ہو سکے گی، کوئی بیچ میں حائل بھی نہیں ہو سکے گا، کوئی دھونس دھمکی بھی نہیں چلے گی۔ لہذا انذار بھی کر دیجئے، خبردار بھی کر دیجئے، اور عمل کرنے والوں کو، علم سدھار کے عمل کرنے والے کو خوشخبریاں بھی خوب سنا دیجئے۔ کیا جنتیں لگا رکھی ان کے لیے، ہمارے رسول کا صرف یہی کام ہے، فمن آمنا، لہذا جو ایمان لے آئے، وہ اصلحہ، اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کسی قسم کا خوف نہیں ان کے لیے، کوئی پچھتاوا نہیں ان کے لیے۔ یہ ہی جنت کی سب سے شاندار تعبیر ہے، قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوئی ہے۔ وہ جگہ جہاں نہ ماضی کے پچھتاوے باقی رہیں گے جہاں پہنچنے کے بعد، کاش یہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتا، نہ کوئی خوف باقی رہ جائے گا کہ جو نعمتیں میسر ہیں وہ چھن نہ جائیں کہیں۔ ان دونوں سے مبرہ ہو جائے گا انسان، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ اس کے دامن گیر رہتی ہے یہ بات کہ جو ہے جانے چلا نہ جائے، اور کاش میں کچھ اور کر لیتا مجھے کچھ اور مل جاتا، یہ جاتا رہے گا۔ جنت میں نہ خوف ہوگا نہ پچھتاوے ہوں گے، لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ فمن آمنا و اصلحہ، آمنا و اصلحہ۔ قرآن میں بار بار عرض کرتے رہتا ہوں اسے، ماشاءاللہ 6,500 لگ بھگ آیات کی کتاب ہے، خالی ہے اس بات سے کہ ایمان کہہ کے گزر جائے، لازمی عمل ساتھ میں لکھا ملے گا۔ یہاں بھی دیکھ لیں، فمن آمنا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہیں لکھا، فمن آمنا و اصلحہ، اصلاح کرنی ہوگی۔ زبانی کلامی میں ایمان لایا، میں ایمان لایا، میں کلمہ گو ہوں، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہمارے دین میں۔ یہ اردو کا ترجمہ ہے، کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اردو ترجمہ ہے، اس کی تصویر چاہیے، ہر کلمے پہ زندہ رہنے والا جنت میں جائے گا۔ اس میں غلطیاں شامل ہیں، ان کی معافی شامل ہے۔ انسان یہ نہیں بنایا گیا غلطیوں سے بچا رہے گا بہترین فرشتہ بن کے جنت، نہیں، اس سے غلطیاں ہو جائیں گی، یہ معافی مانگ لیا کرے گا، یہی عمل ہے اس کا، یہی علم کی درستگی ہے، ان کے لیے جنتیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو یہ قرآن کا بتایا ہوا ایمان ہے۔ ایمان یعنی کہ تمہارا علم، اسلام یعنی کہ تمہارا عمل، یہ ایک ہی سکے کے دونوں رخ ہیں، یہ موجود ہے۔ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ پوری دنیا حیران مسلمانوں کے بارے میں صحیح معنی میں ہوتی کیا ہے؟ یہ کون قوم ہے جو مرنے کو سیلیبریٹ کرتی ہے؟ یہ مرنے کو کہتی ہے کامیابی حاصل کر لی، اس لیے تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ موت ہمارا اختتام ہے ہی نہیں، یہ تو ایک شاندار مستقبل کی شروعات ہے، بشرطے کہ ایمان ہو اور اصلاح کا جذبہ ہو اور اس کی کوشش ہو۔ والذین کذبوا، یہ جب سارا کیونکہ بشارت بھی دینی ہے اور انذار بھی کرنا ہے، تو قرآن نے یہی کرتے چلے جانا ہے۔ یہاں بشارت دے دی کہ یہ ہوگا پھر، اور یہ بھی بتانا ہے والذین کذبوا بآیاتنا، لہذا پھر وہ لوگ جنہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، تو پھر ان سے کیا چپک جائے گا، ان سے پھر عذاب آئے گا ان کے اوپر، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کی بدولت۔ فسق اس غلطی کو کہتے ہیں جو آپ کو پتہ ہو کہ غلط ہے، یہ انجانے میں نہیں ہو رہی، یہ بھول چک میں نہیں ہو رہی، اس کو فسق کہتے ہیں، جان بوجھ کے کرنی، مجھے پتہ ہے غلط ہے میں پھر بھی کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں فسق۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے ہمیں۔ غلطی ہو جانے پہ کوئی کبھی ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، نہ دم گھٹنا چاہیے۔ غلطی ہو گئی فوراً یاد آیا، اسی وقت اللہ سے معافی۔ اعمال قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ پتہ نہیں، قیامت میں پتہ چلے گا۔ غلطی کی گارنٹی اللہ نے دی، معافی مانگنے کی، معافی مانگی قبول ہے، یہ سچی معافی مانگی ہے، مطلب اصلاح کرو گے اپنی، اس نیت کے ساتھ معافی مانگی ہے، یہ گارنٹیڈ قبول ہوتی ہے۔ اس کی قبولیت کا یہ درجہ اللہ نے بتایا ہے، جس نے معافی مانگ لی بڑے سے بڑے گناہ کی، انکلوڈنگ شرک کی،
اس حیات میں اپنی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پچھلی غلطیاں نیکیوں میں بدل کے لکھی جائیں گی. بتائیے اس سے زیادہ کیا ہمیں ایمنسٹی چاہیے اللہ کی. فَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. سورہ فرقان میں پڑھتے ہیں کہ جس نے شرک، ناحق قتل، اللہ معاف کرے کوئی فحاشی کا مرتکب بھی ہو گیا، توبہ سچی کر لی، اصلاح کر لی، اللہ کہہ رہا ہے صرف معاف نہیں کروں گا، پچھلی غلطیوں کو نیکیوں میں بدل کے لکھوں گا، کیونکہ ٹائم تو جا چکا ہے اس کا بھی. آپ بتائیے اس سے زیادہ کیا رحم دلی کا اللہ مظاہرہ کرے. لیکن خود ساختہ رحم دلی نہیں کہ میں جو دل چاہے کروں گا، من چاہیے فسق کروں گا، اللہ نے مجھے معاف کر دینا ہے. یہ ہمارا گڑا ہوا رحم دلی ہے. اللہ کی رحم دلی لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ اللہ کی بتائی ہوئی رحمت ہے. بہت رحم دل ہوں میں، معافی مانگ لو معاف کر دوں گا. اگر موت ہٹ دھرمی پہ آ گئی تو قیامت تو آ کے رہنی ہے. ابھی ہماری آج کی سیکنڈ لاسٹ آیت آ گئی، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. کہہ دیجئے میرے رسول، یہ مجھے وحی کے ذریعے یہ قرآن دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں خبردار کروں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ پہنچے. ہمارے ہاتھ میں اگر دین کی کوئی کتاب اصولاً ہونی چاہیے، ہماری کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہو سکی، یہ ایک المیہ ہے، لیکن ہمیں اگر دین کی بات کرنی ہے، دین کی بات پہنچانی ہے، دین کے دلائل دینے ہیں، دین کی خوشخبریاں سنانی ہیں، دین کی کسی بات سے انذار کرنا ہے، وہ صرف یہ سلیبس ہے. وہ اعادہ کیا جا رہا ہے دوبارہ. قل کہا جا رہا ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ. ان سے کہیے میں تم سے کہتا ہی نہیں، میں تم سے میں نے کب کہا تم سے عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں. میں اپنی رسالت اور نبوت کے دلیل میں خزانے نہیں دکھا رہا تمہیں، میں قرآن سناؤں گا. ولا عالم الغیب، میں کب کہہ رہا ہوں مجھے غیب کا علم ہے، مجھے تو وحی کے ذریعے علم ملتا ہے، یہ والا علم مجھے اللہ دیتا ہے، یہ نبی کے علاوہ کسی کو نہیں ملتا. ولا اقول لکم انی ملک، نہ ہی میں نے تم سے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں. میں پیدا بھی ہوا تھا، میری موت بھی آنی ہے. یہ نشانی ہے مجھ میں مت ڈھونڈو کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ رسول وہ ہوتے ہیں تو جانے کس چیز سے بنے ہوتے ہیں، ان کو درد نہیں ہوتا، تکلیفیں نہیں ہوتی، ان کی پیدائش نہیں ہوتی، وفات نہیں ہوتی. ایسا کچھ نہیں ہے. نہ میں نے کوئی دعویٰ تمہارے سامنے کیا ہے کہ میرے پاس سونے کے ڈھیرے اس لیے میں تم سے بہتر ہوں. نہیں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف اور صرف اس کی پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. یہ ہے میری رسالت. میری رسالت کی نشانی دیکھنی ہے، دلیل دیکھنی ہے، یہ پڑھو سنو قرآن، اس کی دلیل سمجھو اور بتاؤ کیا انسان یہ کلام کوئی پیش کر سکتا ہے. اگر نہیں کر سکتا اور میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں انسان ہوں تو پھر مجھے وحی سے ملتا ہے. یہ دلیل دی ہے قرآن نے. آخری انسان تک یہی دلیل جگمگانی ہے کہ یہ قرآن گواہی دے گا جس نے سنایا ہے وہ اللہ کا رسول اور نبی تھا. یہ قرآن گواہی دے گا کلام اللہ انسان نہیں پیش کر سکتا. یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اور سچ بولتا ہے. یہ اس کا ٹیکسٹ بتاتا ہے، میں اس کا متن بتاتا ہے، اس کا کنٹینٹ بتاتا ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف اور صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. قل کہیے ان سے هل يستوي الاعمى والبصير، کہ اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسا ریٹورک ہے. اس کا جواب سننے کے لیے ٹھہرنا نہیں ہے. تو جو اس ہدایت کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یعنی کہ روشنی میں وہ اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں. بظاہر لگ رہا ہے کہ جو اس ہدایت پر نہیں ہے اس کو بھی نظر آ رہا ہے، لگ رہا ہے بس تھوڑی دیر کے لیے. جیسے بارش میں جھٹ اندھیرے میں تھوڑی دیر کی بجلی کڑکتی ہے اور لگتا ہے کہ نظر آ رہا ہے، لیکن دوبارہ ایسا غائب ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. یہ دنیا اتنی جلدی ختم ہو جانی ہے. جو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے، پتہ چلے گا موت کے وقت. اس کے بعد جب آنکھیں کھلیں گی، جس نے ہدایت پہ عمل نہیں کیا صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. وہ روشنی جاتی رہے گی، پتہ چلے گا. اور یہ بصارت دنیا میں حاصل کرنی تھی تو وہاں یہ آنکھیں روشن ہونی ہے. جو یہاں پر اندھا مر گیا وہاں اندھا ہی اٹھایا جائے گا. کون سی بصارت، کون سی بصیرت؟ ہدایت کی دراصل. کہ کیا ہو سکتے ہیں اندھے اور نابینا برابر؟ افلا تتفکرون، تم پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے اس بات پر کہ صرف نظر آنا بصارت نہیں ہے. بصارت یعنی کہ بصیرت نہیں ہے، صرف دیکھ پانا. جو نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت تک پہنچنا، نبیوں کی تعلیم کے ذریعے کی آخرت آ جانی ہے. وَأَنذِرْ بِهِ، دوبارہ دیکھیے، وَأَنذِرْ بِهِ، آپ انہیں خبردار کریں. بِهِ کس سے؟ اس قرآن کے ذریعے. بِهِ اس وحی کے علم کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے. قصے کہانیوں کے ذریعے نہیں، اڑی اڑائی باتوں کے ذریعے نہیں، اپنی پھیلائی ہوئی ادھر ادھر کی کسی کی باتوں کے ذریعے نہیں. اے رسول اس قرآن کے ذریعے انذار کیجئے. قرآن گواہی دے کے کھڑا ہے. لوگ سوال پوچھنے آتے تھے مثلا قرآن سنا دیتے. لوگ سوال پوچھنے آتے تھے مثلا قرآن سنا دیتے، یعنی کہ وہی سنا دیتے ہم. یہی طریقہ ہے پورے قرآن کا.
کوئی نہ دائیں نہ بائیں. یہ اللہ کا دیا ہوا جواب ہے. یہ رہا وہ جواب. یہ جواب ریکارڈ کر کے چھوڑ دیا گیا ہمارے لیے تاکہ آئندہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں ہر سوال کا جواب اس کتاب سے مل جایا کرے. یہ کتاب یہی علم دینے میں آئی ہے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ. اب دیکھیے بس آیت آج کا سیشن پورا ہو رہا ہے. ایک ایک لفظ اس آخری آیت کا سمجھنے کا ہے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ. لہذا اس قرآن کے ذریعے آپ انذار کیجئے کن کو؟ جو آخرت سے خبردار ہیں. جو آخرت کو سمجھ ہی نہیں پایا, نہ اس نے سننا ہے, نہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, نہ عمل کرنا ہے. یہ اس کے پلے نہیں پڑنا, اس کے ریسیپٹر میں لائگنڈ اٹیچ نہیں ہونا. وقت کے نبی رسول کھڑے ہوں گے. فرعون نے فرعون مرنا ہے, ابو جہل ابو لہب نے ابو جہل ابو لہب مرنا ہے. ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں, وہ قرآن اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے سن رہے ہیں, نہیں مان رہے. کیوں نہیں مان رہے؟ یہ شرط پوری نہیں ہو رہی. یہ شرط پوری نہیں ہو رہی. یہ آج بھی پوری نہیں ہوگی تو پھر قرآن بے اثر جانا ہے. اگر عقل یہاں تک ڈیلیوری نہیں کر رہی کہ ہمیشہ زندہ کوئی نہیں رہ سکتا, یہ معاملہ نتیجہ خیز ہونا ہے, تبھی انسان لپکے گا. تبھی انسان لپکے گا کہ مجھے پھر اگر ہونا ہے ایسا تو تیاری بھی کرنی ہے. وَأَنذِرْ بِهِ. اس قرآن کے ذریعے انذار کیجئے ان کو جو خبردار ہیں, جو یقین رکھتے ہیں, جن کو یہ دھڑکا ہے کہ آخرت آنی ہے. أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ. کہ ان کو سمیٹ کے اکٹھا کر کے اپنے رب کی طرف لے جایا جائے گا. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان کا دوست, مددگار اور سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. تاکہ وہ اس دن سے خبردار ہو جائیں, تقوی والے بن جائیں, برائی سے بچنے کی کوشش کریں, ہو جانے پہ غلطی معافی مانگ لیا کریں. تقوی میں غلطی شامل ہوتی ہے ہمیشہ. یہ تقوی نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہمیشہ برائیوں سے بچتا چلا جائے. وہ انسان جو برائیوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے وہ ایمان والا, اور ہونے پہ معافی مانگ لیا کرے اس کو متقی کہتے ہیں قرآن کی زبان میں. لہذا جس کو آخرت کا یقین ہوگا, قرآن کے ذریعے ان کو انذار کیا جانا ہے اور اس کو یہ یقین دلا دینا ہے کہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی بھی حائل نہیں ہو سکے گا. کوئی بھی میں ہر شخص شامل ہے, انبیاء کرام شامل ہیں, آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں, کیونکہ وہ بھی گواہی سچی دیں گے. اللہ قرآن نے خود ہی بتا دیا ہے کہ جب اللہ حکم جاری کر دے گا کوئی کچھ نہیں بول سکے گا سوائے اس کے وقالا ثوابا. حق اور سچ بولیں گے, ضرور بس ضرور. ہر نبی کو اور آخری نبی کو تو کیا شان کی گواہی کے لیے بلایا جائے گا, وہ ضرور گویا ہوں گے. اس محفل میں ان کی شان نرالی ہوگی, حق اور سچ بولیں گے. یہ کسی مسلمان کے اور ہماری اولاد کے گمان بھی نہ گزرے کہ جو دل چاہے کر لو. نبی کسی غلط کار کو نعوذ باللہ معاذ اللہ جھوٹی گواہی دے کے جنت میں لے جانے والے ہیں. قرآن بالکل صریح ہے. دیکھ لو, تمہیں جمع کر کے اس رب کی طرف جانا ہے. وہاں پر نہ ہی لیس لہم من دونہ, کوئی الفاظ کا ہیر پیر, کوئی لگی چھپٹی نہیں ہے. یہاں پر اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا تمہارا دوست مددگار, نہ ہی کوئی شفیع ہوگا. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شفاعت ہو جائے, یعنی کہ جھوٹی شفاعت ہو جائے. لعلہم, تاکہ یہ سب لوگ کیا کر لیں, ان کو تقوی حاصل ہو ہی جائے. اللہ ہمارے قرآن سے اس وابستگی کو آگے سے آگے مضبوط سے مضبوط کرے. شاید ہی کوئی ایک لفظ ایسا آیا ہے جو ہم پہلے پڑھ نہیں چکے. دراصل کیپیسٹی بلڈنگ پہ بالکل سیدھی عربی ہو چکی ہے ہمارے لیے اب, کہ ماشاءاللہ اتنی صورتیں پڑھ چکے ہیں. الہ کی طرف ربہم, ان کے رب کی طرف, لیسا نہیں ہوگا, لہم ان کے لیے, من دونہ اللہ کے علاوہ, ولی ہم جانتے ہیں لفظ ولا نہیں, شفیع ہم جانتے ہیں, لعلہم تاکہ وہ یتقون تقوی اختیار کریں. سیدھے سیدھے الفاظ ہیں. ہم اسی لیے اناؤنس بھی کر دے رہے ہیں پہلے کون سی 10 آیت ہوگی تاکہ ہم پڑھ کر بھی آئیں, جا کے بھی دوبارہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہماری وابستگی کو آگے سے بڑھائے, ہمارے دل میں اتار دے اللہ اپنی اس کتاب کو, ہمارے عمل میں لیا ہے تاکہ صرف ہماری آگے والی نسلوں کی, یہی تو ہمارا ٹونک ہے. آج کل بھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, اصل میں ہمارا ٹونک کیا ہے کہ اب حد سے حد کیا ہے. ایمان والے کا حد سے حد کیا ہے, جان جانی ہے. اور کیا ایمان والے کا حد سے حد یہ ہے کہ یہ جان چلی جائے گی. یہ ایمان تو بتا رہا ہے کہ چلی جائے, بہت اچھی جگہ پہنچ رہے ہیں, اللہ سے پوری امید ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں کہ ہمارے سامنے اصولاً ہر چیز کو ہیچ ہو جانا چاہیے, اور ہمیں پھر نہیں. ہاں, حکمت مسلمان کبھی نہیں چھوڑتا, حکمت عملی بھی کبھی نہیں چھوڑتا, فراست بھی کبھی نہیں چھوڑتا. لیکن آخری درجے میں جب معاملہ یہاں بن پڑے تو پھر موت سے ڈرنے والا ایمان والا نہیں ہے. اللہ ہمیں ایمان پہ مضبوط رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.